ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. ناظرین، روشنی چینل کے توسط سے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر تکلیف سے، ہر بیماری اور ہر پریشانی سے دور رکھے، ہر طرح کی مالی آفت سے آپ کو دور رکھے اور آپ کے اوپر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے. تو بیٹا آج آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو بیٹا میں آج آپ سے یہ سوال کروں گا کہ ماں کی شان میں آپ کچھ باتیں کہیں. ماں باپ کی شان میں اگر آپ کو کچھ بات کرنی پڑے تو آپ کیا کہیں گے؟ پتہ نہیں، خاموشی طاری ہوگی بھائی آپ کے اوپر. ماں کی شان میں آپ کیا کہنا چاہیے؟ قدموں کے نیچے جنت رکھی گئی بسم اللہ. ویری گڈ. اور باپ جو ہے اس کو جنت کا دروازہ کہا گیا. جی ٹھیک ہے. دیکھیے یار، گھر چونکہ ایک یونٹ ہے نا، ہاں جی، اس یونٹ میں جو مین دو کریکٹر ہوتے ہیں وہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں. اور ماں باپ ہی ایک ایسا شجر ہیں جس کے سائے تلے ان کی اولاد پروان چڑھتی ہے، اور دونوں کا رشتہ بڑا لازم و ملزوم ہے. جیسے ناخن کا گوشت کے ساتھ رشتہ ہے، اسی طرح اولاد اور ماں باپ کے درمیان بھی ایسا ہی رشتہ ہونا چاہیے. یہ آئیڈلی اسپیکنگ یہ بڑا فرینڈلی ریلیشن شپ ہونا چاہیے. احترام ضرور ہونا چاہیے، لیکن اس احترام میں یہ نہیں ہونا چاہیے، ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے. آپ کے ساتھ ایسا ماں باپ کے ساتھ ریلیشن ہونا چاہیے کہ آپ ان سے اپنے دل کی بات کہنے کی ہمت رکھتے ہوں، آپ ان کے ساتھ مختلف باتیں ڈسکس کرنے کی ہمت رکھتے ہوں، جرأت رکھتے ہوں. یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ فرینڈلی ریلیشن شپ ہونا چاہیے، احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ. اور ہمارے پاس نا بہت ساری پیشنٹس آتے ہیں، چھوٹے بچے آتے ہیں 2 سال کے، 3 سال کے، 4 سال کے. تو ان کے ساتھ ان کی مائیں آتی ہیں جو کہ بیان کرتی ہیں، اور ان کا سب سے بڑا پرابلم پتہ کیا ہوتا ہے کہ میرا بچہ کھانا ٹھیک طرح سے نہیں کھاتا. اس کو ہم کھانا لے کے اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں اور یہ کھانا نہیں کھاتا، مختلف اور چیزیں کھاتا ہے. کبھی ادھر یہ چیز مانگتا ہے، کبھی یہ چیز مانگتا ہے جو کہ اس کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی، اور ماں جو اچھے اچھے کھانے بناتی ہے اس کے لیے وہ کھاتا نہیں ہے. تو ماں کہتی ہیں، اکثر مائیں اس بات پہ بہت پریشان ہوتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ یہ کھانا نہیں کھاتا اور ہم اس سے سخت پریشان رہتی ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ ماں کے سامنے جب اس کا بچہ بھوکا رہتا ہے اور وہ کھانا نہیں کھاتا تو ماں کے کلیجے پہ شاید چھریاں ہی چلتی. وہ راتوں کو جاگتی ہیں اسی پریشانی کے عالم میں، کبھی اس کا منہ چومتی ہے، کبھی اس کے لیے دودھ تیار کرتی ہے، اور بچہ ہے کہ وہ نخرے کرتا ہے، وہ کھانا نہیں کھاتا. تو یہ ماں کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ ماں پہ ایک عجب کیفیت گزرتی ہے. بچہ کھانا نہیں کھاتا اور بچہ بیمار پڑ جاتا ہے تو ماں باپ کے کلیجے پہ ایک ایسے جیسے کوئی پتھر توڑنا شروع کر دیتا ہے، ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. لیکن یہ کیفیت کا بچوں کو کبھی احساس نہیں ہوتا. آج تک میں نے کوئی ایسا مریض نہیں دیکھا، کوئی والدہ آئی ہوں یا والد آئے ہوں، ان کے ساتھ کوئی بچہ آیا ہو اور وہ یہ کہتا ہو کہ یہ میرے والد نے جی کھانا نہیں کھایا، 2 دن ہو گئے ہیں انہوں نے کھانا نہیں کھایا، یا 1 دن سے یہ میری ماں کھانا نہیں کھاتی، تو اس سے نا جب وہ کھانا نہیں کھاتی تو میرے دل کو کچھ ہوتا. ایسا نہیں ہوتا کبھی. ماں ہی پریشان رہتی ہے، اور ماں ساری زندگی بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، ان کی سیوا کرتی ہے، ان کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتی ہے. لیکن جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو اس محبت کا ادراک ہی نہیں رہتا کہ ماں باپ نے ان کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلے. وہ جب بیمار پڑتے تھے بچے، ان کے لیے انہوں نے کیسے راتوں کو جاگ جاگ کے ان کے لیے دعائیں کی ہیں، اللہ کے حضور گڑ گڑائے اور سجدے میں پڑھ کے روئے اور دعائیں مانگیں. تو بیٹا یہ وقت کے ساتھ ساتھ نا یہ بانڈ سٹرونگ ہونا چاہیے. میری تو یہ خواہش ہے کہ آپ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ جو یہ پیار کا رشتہ ہے، اس کو دن بدن کے ساتھ ڈیولپ کیجئے، اسے زیادہ پاورفل بنائیے، نہ کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہو جائے. بلا شبہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کی جو فیلڈ آف انٹرسٹ ہے وہ بڑھتا ہے، وہ باہر جاتا ہے، باہر کے لوگوں سے بھی ملتا ہے.
لیکن جو ٹرو فرینڈشپ ہے نا وہ اس کی اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی ہونی چاہیے. تو ماں کا مقام تو ایسا ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں انڈینائبل فیکٹ ہے. ماں جو ہے آپ کے لیے سمجھ لیجئے کہ جنت کی کنجی ہے, جنت کی چابی ہے. اگر آپ نے اس کا دل دکھا دیا تو آپ کبھی یہ نہ سمجھ لیجئے کہ آپ حج کر لیں گے, آپ نماز پڑھ لیں گے, عبادت کر لیں گے اور جو مرضی کر لیں. اگر آپ نے اس کا دل دکھایا مجھے لگتا ہے کہ آپ جنت کے حقدار نہیں ہوں گے. دیکھو میں آپ کو اپنے بچپن کا ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک میں تیسری یا چوتھی کلاس میں پڑھتا ہوں گا. میں اپنی والدہ کے ساتھ بازار گیا, عید آنے والی تھی, تو میں نے نا ایک جوتی پسند کر لی. اس جوتی کی قیمت کوئی 60 روپے تھی, لیکن جو ہمارے گھر کے حالات تھے وہ ہمیں مطلب استطاعت نہیں تھی ہماری کہ وہ جوتی وہ میری والدہ خرید سکتی. تو میں نے دکان پہ وہ جوتی دیکھی اور ماں کو کہا کہ امی جان مجھے یہ جوتی چاہیے, میں نے یہ لینی ہے. مجھے سمجھ نہیں ہے کہ گھر کیسے چلتا ہے اور اس کی قیمت کیا ہے اور ہماری جو ہے استطاعت کیا ہے. تو بچہ ضد کر بیٹھتا ہے, تو وہ اس طرح سے میں بھی ضد کر بیٹھا اور رونے لگا دکان پہ کہ میں نے یہ جوتی لے کے جانی. تو میری ماما نے ان سے پوچھا کہ یہ کتنے کی ہے, تو انہوں نے کہا اتنے کی ہے. تو میری ماما نے کہا کہ میری تو گنجائش نہیں ہے, اگر اتنے کی ملتی ہیں تو میں لے سکتی ہوں. تو اس نے کہا کہ نہیں اتنے کی نہیں, اور میں نے رونا شروع کر دیا اور میں نے چلانا شروع کر دیا کہ یہ میری ماں دیکھو مجھے لے کے نہیں دیتی جوتی, اور میرے اوپر پیسے نہیں خرچ کرتی, پیسے ہوتے ہیں تو خرچ نہیں کرتی, اور یہ کرتی اور وہ کرتی ہے. اب وہ میں نے پھر دیکھا کہ میری جو والدہ ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ گھر واپس آئیں, بازار سے ہم واپس آ گئے, مجھے انہوں نے اٹھایا کسی طرح سے لے کے واپس آ گئے, اور میں راستے میں ضد کرتا رہا. میں گھر آیا تو میں نے گھر میں بھی دیکھا کہ میری والدہ جو ہیں ان کی آنکھ میں آنسو تھے. اب یہ جو میں نے ان کا دل دکھایا ہے اور کتنا دل دکھایا, آج مجھے سمجھ آتا ہے جب میرے اپنے بچے ہیں کہ اگر بچوں کو ہم کوئی خواہش کر اٹھتے ہیں اور ہم اس کو پوری نہیں کر پاتے تو ماں باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے. تو اب وہ جس طرح میں نے ان کا دل دکھایا ہوگا تو اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں جتنی مرضی عبادت کر لوں اور میں نمازیں پڑھ لوں اور حج کر لوں اور روزے رکھ لوں, اگر اس کی مجھے معافی نہ ملی تو میں تو جنت کا کیا پتہ نہیں کیا میرے ساتھ معاملہ پیش ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ماں باپ کے ساتھ عزت اور احترام کے ساتھ لیکن محبت والا رشتہ. کبھی کبھی پوچھنا چاہیے آپ کو اپنے ماں باپ سے کہ آپ کو کیا چیز پسند ہے. ماما جی آپ کو کیا پسند ہے, آپ کو پتہ ہے آپ کی والدین کو کون سا کلر پسند ہے, کھانے میں کیا پسند ہے, کچھ نہیں پتہ ہوتا. بچوں نے کبھی انٹرسٹ ہی نہیں لیا ہوتا کہ یہ ہمارا کام ہی نہیں. یہ تو ماں باپ کا کام ہے کہ وہ جانیں کہ ہمیں کیا پسند ہے. یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں وہ لا کے دیں, وہ پکا کے دیں, وہ ہمیں کھلائیں جو ہمیں پسند ہے. ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے. تو میں اپنے دیکھنے والوں سے بھی یہ درخواست کروں گا جو بچے ہیں وہ بھی اپنے ماں باپ سے پوچھیں کہ ایک دن آپ بھی ان کی خدمت کریں. ان سے پوچھیں آپ کو جو پسند ہے وہ بنا دیتے ہیں, آپ کو جو کلر پسند ہے اس جیسے کپڑے لا کے دیتے ہیں, آپ کو جو جگہ اچھی لگتی ہے چلیں آپ کو لے کے جائیں. تو یہ بھی نا ماں باپ کا حق ہے, اور بیٹا ہمیں یہ ان کے اوپر نا توجہ دینی چاہیے, ایسے بھی کرنی چاہیے. یہ نہیں ہے میرا یہ فرض تو ہے کہ آپ کی خدمت کروں. آپ سے بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ یو شوڈ ایکسٹینڈ یور ہینڈ ٹورڈز اس ہیں. تو یہ نا یہ ایک اسٹرانگ بانڈ بنتا ہے بیٹا, ایک یونٹ بنتا ہے. آل دی پیپل دے یونائٹ ٹوگیدر ٹو میک اے ہوم. تو یہی ہے کہ احترام اور ادب کے ساتھ اپنے ماں باپ سے پیار کریں. آج کا یہی میسیج ہے. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.